بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے فرانسیسی صدر میکرون کو نپولین کا انجام یاد دلا دیا۔ اسرائیل کی اندرونی لڑائی کسی بھی بحران حتیٰ کہ جنگوں سے بھی بدتر ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم۔ کاری کے تشدد سے خوفزدہ 9 سالہ بچہ گھر واپسی پر باپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اچانک کیف کی گلیوں میں کیسے پہنچ گئے؟ موٹر وے کلر کہار پر باراتیوں کی بس کو حادثہ، 14 افراد جان سے گئے۔ ایران کے ساتھ ہماری دشمنی ایک سادہ سی وجہ سے ہے، نیتن یاہو۔ انڈیا کے چھتیس گڑھ میں نکسل خواتین نے حکومتی ملازمین پر دھاوا بول دیا۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کا کوئی وکیل کیس لڑنے کو بھی تیار نہیں۔ اب امریکہ سے دوستی ختم لیکن روس کے ساتھ نیا آغاز ہے، سعودی عرب۔ اپنی حد میں رہیں، صدر کے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں، رانا ثناءاللہ کی صدر پاکستان کو تڑی۔ خوشی کا اصل راز کس میں پوشیدہ ہے؟ ہارورڈ کے سائنسدانوں کی 85 سالہ تحقیق نے راز پا لیا۔ فوری پیٹ بھرنے اور خون میں شکر کم کرنے والا آٹا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے فرانس کے صدر میکرون سے کہا ہے کہ جب آپ حکومت کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو نپولین کا انجام یاد رکھیے گا۔ یوکرین کی جنگ میں دوستو، روس کی شکست کے بارے میں فرانس کے صدر کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روس نے کہا ہے کہ روس کو نپولین کا انجام آج بھی یاد ہے۔ دوستو، 22 جون 1812 کو فرانسیسی شہنشاہ نپولین نے مسلح فوج کے ساتھ روس پر حملہ کیا تھا، لیکن اسے جان لیوا سردی، بیماری اور بھوک کا سامنا کرنے کے بعد پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد، جس کے نتیجے میں ہزاروں فرانسیسی فوجی مارے گئے تھے، وہ مزید حملوں کی تیاری کے لیے واپس پیرس چلا گیا تھا، لیکن حریف ممالک نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرانسیسی فوج پر حملہ کر کے فرانسیسی سلطنت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ بہرحال، روس نے فرانسیسی صدر پر روس کے بارے میں فریب کرانہ سفارتکاری کا الزام عائد کیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پیرس بھی چاہتا ہے کہ روس کو یوکرین میں شکست ہو، لیکن ان کے ملک کا موقف کبھی بھی روس کو کچلنے یا اس کی سرزمین پر حملہ کرنے کا نہیں ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر میکرون مضحکہ خیز ہیں۔ ان کے تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب روس میں حکومت کی تبدیلی کے بارے میں یہ بات چیت کر رہا ہے اور ایسی بات چیت میں شامل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف میکرون نے بار بار روسی صدر سے ملاقات کی بھی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے سابق وزیر اعظم یائر لپیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ اس سے خوفزدہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے نیتن یاہو کے عدالتی اصلاحات کے منصوبے پر کڑی تنقید کی اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خوفزدہ ہے۔ یائر لپیڈ نے عدالتی اصلاحات کے قانون کی منظوری کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے سے اسرائیل کی معیشت اور سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ بھی میری طرح یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خوفزدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ کو کھوتا جا رہا ہے اور اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگر کابینہ وہی کرتی رہی جو اب کر رہی ہے تو ان اقدامات کے نتائج ہمارے لیے تباہ کن ہوں گے۔ ہم ایک قوم بننا چھوڑ دیں گے اور یہی ہو رہا ہے۔ سرمایہ اسرائیل میں نہیں آئے گا اور تیسرا، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچے گا اور یہ کسی بھی بحران حتیٰ کہ جنگوں سے بھی بدتر ہوگا۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر کاری کے تشدد سے خوفزدہ معصوم بچہ مدرسے سے بھاگ گیا، جس کو گھر آنے پر حرامی باپ نے تشدد سے ہی اسے جان سے مار دیا۔
مقتول بچے کی ماں کی مدیت میں درج FIR کے مطابق 9 سالہ بچے کی باڈی کا پوسٹ مارٹم DHQ میں مکمل کرنے کے بعد ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ مقتول بچے کی ماں زینت نے پولیس کو بتایا کہ مدرسے سے بھاگ کر آنے والے میرے بچے پر خامد بشیر خان نے 2 دن پہلے ڈنڈے سے تشدد کیا تھا۔ ماں نے بتایا کہ تشدد کے باعث 9 سالہ بیٹے کی طبیعت خراب ہوگی جو ٹھیک نہ ہو سکی۔ ماں نے بتایا کہ بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے بشیر خان نامی سفاک حرامی باپ کو حراست میں لے لیا، تھانے منتقل کر دیا۔ اس بے غیرت بشیر خان کے 10 بچے ہیں جن میں سے 7 بیٹیاں ہیں جن میں سے 1 بیٹا کم ہو گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اچانک یوکرین پہنچ گئے۔ وہ یوکرینی صدر کے ساتھ کیف کی گلیوں میں نظر آئے۔ جو بائیڈن نے کیف میں یوکرینی فوج کے ہلاک ہونے والوں کی یادگاری دیوار کا دورہ کیا۔ امریکی صدر نے پولینڈ کا دورہ کرنا تھا اور اپنے روسی ہم منصب صدر پیوٹن کے لیے ایک پختہ پیغام لے کر جانا تھا۔ انہوں نے یہ پیغام دینا تھا کہ جب تک ضروری ہوا امریکہ یوکرین کی حمایت کرتا رہے گا۔ پولینڈ کی تاریخ کی عظیم علامت والے مقام سے یوکرین پر روسی حملے کو سال مکمل ہونے پر جو بائیڈن پیوٹن کے ساتھ ساتھ روسی عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے اور یوکرین کی حمایت کرنے والا بین الاقوامی اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اسی صورتحال میں فرانسیسی صدر میکرون نے بھی یوکرین کی حمایت کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ میکرون اگلے ہفتے جو بائیڈن کے ساتھ بات چیت کرنے والے ہیں۔ امریکہ دیگر ملکوں کے مقابلے میں دوستو یوکرین کا پہلا حامی ہے۔ جنگ کے آغاز سے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی فوجی، اقتصادی اور انسانی امداد $100 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ موٹر وے کلر کہار کے قریب بس حادثے میں 14 افراد مارے گئے ہیں۔ بس میں 49 سواریاں سوار تھی کہ کلر کہار کے قریب بریک فیل ہونے سے بس بے قابو ہو کر مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ شناخت کے بعد 6 خواتین سمیت 12 افراد کی میتیں خاندان کے حوالے کر دی گئی ہیں جبکہ 2 افراد کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کے دوران مخالف سمت سے آنے والی 2 کاریں اور ایک پک اپ کی زد میں آ گئی جن کی بچت ہوگی۔ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی۔ بس میں باراتی سوار تھے۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے آئل ٹینکر پر حملے کا ذمہ دار ایران ہے۔ اپنی کابینہ کے اجلاس میں تیل بردار جہاز پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ہم ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا اپنی شمالی سرحدوں پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ہم اس سمت میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں، ایک اندرونی محاذ اور دوسرا ایران کے ساتھ۔ ایرانی محاذ کے حوالے سے ہماری کوششیں رکی نہیں ہیں۔ بحیثیت ایک قوم ایران ہمارے اتحاد کو تباہ کرنے اور ہماری قومی روح پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارا محاذ ایک سادہ سی وجہ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کی کارروائیاں نہیں رکی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران نے ایک بار پھر ایک حملہ کیا، خلیج فارس میں ہمارے آئل ٹینکر پر حملہ کیا، جیسا کہ اس نے گزشتہ روز شام میں ایک امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا اور شام کو مہلک ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بھارت کے چھتیس گڑھ میں نکسل گوریلوں کا تعمیراتی مقام پر دعویٰ مشینیں نظر آتش کر دیں۔ سڑک پر تعمیر میں استعمال ہونے والی 3 مشینوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دوستو ریاست کے دارالحکومت رائے پور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تاپور پولیس اسٹیشن کی حدود میں گٹاکل گاؤں کے درمیان پیش آیا۔ خواتین نکسل نے تعمیراتی مقام پر دعویٰ بول دیا اور مزدوروں سے کہا کہ وہ ریاست میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گرام سڑک منصوبے کے تحت کام بند کر دیں۔
ادھر بھارتی فوجیوں نے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارت میں کشمیری طلبہ کا کوئی وکیل نہیں، ہائی کورٹ نے کیس سہارنپور منتقل کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر آگرہ کے ایک انجینئرنگ کالج میں زیر تعلیم 3 کشمیری طلبہ کی فائل، جن کو T20 عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تقریباً 15 مہینے کے بعد سہارنپور پہنچ گئی۔ آگرہ میں وکلاء نے کشمیری طلبہ کا مقدمہ لڑنے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مقدمے کو سہارنپور منتقل کر دیا گیا۔ آگرہ میں وکلاء کے اس اعلان کے بعد کہ وہ کشمیری نوجوانوں کا مقدمہ نہیں لڑیں گے، یہاں تک کہ کچھ وکلاء نے عدالت کے احاطے میں طلبہ پر جسمانی حملہ بھی کیا۔ کشمیری طلبہ نے الہ آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ کیس کو آگرہ سے باہر کسی جگہ منتقل کر دیا جائے۔ سعودی عرب نے جرمنی میں منعقدہ سیکیورٹی کانفرنس سے اہم خطاب میں امریکہ، روس اور ایران کے ساتھ تعلقات پر تحفظات، خدشات اور امکانات پر گفتگو کی ہے۔ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بعض امور پر اختلافات ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود خطے کے امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سعودی عرب پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے آگاہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یوکرین جنگ بھی ہے۔ تیل کی عالمی منڈیوں میں استحکام کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں۔ روس سے اچھے تعلقات پر کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کی طرح روس سے بھی ہمارے اچھے تعلقات سب کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کا کہنا تھا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات پر ہمارا موقف واضح ہے کہ تخریب کاری یا اس کی معاونت کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران کے ساتھ ایشوز کے حل کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی آئین کی حد میں رہیں اور صدر کے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں۔ صدر عارف علوی بیل مجھے مارنے والے کام نہ کریں، آئین کی حد میں رہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینے سے صدر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صدر عارف علوی خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑائیں اور صدر کے دفتر کو بلیک میلنگ کا اڈا نہ بنائیں۔ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ صدر الیکشن کمیشن کو غیر قانونی، غیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آپ کا غلام نہیں ہے جو آپ کا کہا مانے۔ عمران خان ریاستی سربراہ کے منصب کو سازش کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سن 1938 میں ہارورڈ کے سائنسدانوں نے یہ جاننے کے لیے دہائیوں پر محیط مطالعہ شروع کیا تھا کہ خوشی کا اصل راز کس میں پوشیدہ ہے۔ اب ہارورڈ کی اس تحقیق میں خوشی کے تصور کے بارے میں ہمارے خیالات کے برعکس نتیجہ سامنے آیا ہے۔ عام طور پر خوشی کا راز پیشہ ورانہ کامیابی، پیسے، ورزش یا صحت مند غذا سے جوڑتے ہیں، مگر اس تحقیق میں ایسا نہیں ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے 85 سال کے مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مثبت تعلقات لوگوں کو زیادہ خوش اور صحت مند بناتے ہیں، اور اسی سے ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ تعلقات ہمیں جسمانی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کے دوران کسی نے آپ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، یا رومانوی دور میں نیند کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے، تو آپ کے تعلقات صحت مند اور متوازن ہیں۔ ہماری سماجی زندگی ایک زندہ نظام ہے اور اسے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ ایماندار ہونے کے بارے میں کہ ہم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہیں۔ بطور ایک فرد وہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو فراہم کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اپنے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ہماری مدد کریں۔ سائنسدانوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے نہ گھبرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ماہرین نے موٹاپے کو روکنے اور اندھا دھند بسیار خوری کم کرنے کے لیے ایک آٹا تیار کیا ہے۔ اسے کھانے سے فوری طور پر پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے، اور دوسری جانب اس سے خون میں گلوکوز کی سطح کو بھی معمول پر رکھا جا سکتا ہے۔
آٹا بطور خاص چنوں، لوبیا اور دیگر اقسام کی دالوں سے اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ آٹے کی خاصیت برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح یہ فوری طور پر پیٹ بھرنے کا احساس دینے کے ساتھ ساتھ شوگر اور دل کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ اس میں انتہائی مفید اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اسے معمول کے آٹے کی شکل دینے کے لیے اسے پیسا گیا ہے۔ اسے بطور خاص کنگز کالج لندن کے بائیو ٹیکنالوجسٹ نے تیار کیا ہے، جن کی نگرانی میں دیگر ماہرین نے کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آٹے میں فائبر کی غیر معمولی مقدار شامل ہے، جو ہر لحاظ سے صحت کے لیے مفید ہے۔ ماہرین نے اس نئے آٹے کی 30% مقدار کو روایتی گندم والے آٹے میں ملایا ہے اور اسے بہت سے رضاکاروں کو کھلایا ہے۔ کھانے والے تمام شرکاء نے کہا کہ تھوڑی سی خوراک سے ہی ان کا پیٹ بھر گیا اور ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار بھی کم رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ ماہرین نے اس نئے آٹے کی 30% مقدار کو روایتی گندم والے آٹے میں ملایا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔